آج فیض احمد فیض کی شعرۂ آفاق نظم صبح آزادی لے کر حاضر ہوا ہوں کہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دست میں تاروں کی آخری منزل۔ یہ جو آزادی مجھے ملی ہے، جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں، لاکھوں جانیں گنوائی، تو یہ جو آزادی ملی، آزادی کی صبح جو آئی ہے، یہ وہ صبح تو نہیں ہے، یہ تو داغ داغ ہے۔ داغ داغ کے لفظ کو یہاں ریپیٹ کیا گیا ہے، تکرار ہے اس میں۔ اس کا مطلب کہ ہر طرف داغ ہی داغ ہے، خون کے دھبے ہی دھبے ہیں، ایک آدھ جگہ نہیں ہے، یہ پوری کی پوری شہر ہی ڈوبی ہوئی ہے خون میں۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سر، یہ رات کی ڈسی ہوئی صبح، یہ اندھیرے کی ڈسی ہوئی صبح، یہ ظلم کی ڈسی ہوئی صبح جس کا وجود بالکل نیلا پڑ چکا ہے۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، اس سحر کا انتظار تو نہیں تھا ہمیں، ایسی آزادی تو نہیں چاہیے تھی ہمیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دست میں تاروں کی آخری منزل۔ یار تو چلے تھے، سحر کی تلاش میں نکلے تھے، اور کہ کہیں نہ کہیں تو بھئی یہ صبح ہمیں مل جائے گی، صبح آزادی ہمیں کہیں مل جائے گی فلک کے دست میں، یہ فلک کی وسعت میں، آسمان کی وسعت میں تاروں کی جو آخری منزل ہوگی وہی ہماری سحر ہوگی، وہی ہماری منزل ہوگی۔ فلک کے دست میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے۔ جب ہم نکلے وہاں سے تو کئی ہاتھ ہمارے دامن کی طرف بڑھے، کئی ہاتھ ہمارے دامن گیر ہوئے، کئی لوگوں نے ہمیں پکارا، ہمیں روکا، ہمیں روکنا چاہا، چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی باہیں، اور حسن کے دیار سے وہ باہیں پکارتی رہیں اور جوان بدن ہمیں بلاتے رہے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر کے، ان سب کو ترک کر کے ہم اس سحر کی تلاش میں نکل پڑے۔ بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، لیکن یہ نئی صبح کی لگن جو تھی نا، اس کی تڑپ بہت زیادہ تھی، یہ بہت عزیز تھی ان تمام چیزوں سے، وہ جو دامن گیر ہو رہے تھے، وہ جو باہیں ہمیں بلا رہی تھی، ان سب سے کہیں زیادہ عزیز ترین چیز ہمیں تھی وہ سحر کی لگن، یہ صبح کی لگن اور آزادی کی لگن بہت عزیز تھی، لیکن رخ سحر کی لگن بہت قریب تھا، حسینان نور کا دامن بہت قریب تھا، نور کا جو حسن مجسم ہو گیا تھا وہ نور، اب نور کا دامن تو بالکل پاس میں تھا، بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن۔ حالانکہ تھک چکے تھے اس سفر میں، اس سحر کی تلاش کے سفر میں ہم تھک چکے تھے، لیکن چلو پھر بھی ایک امنگ تھی کہ چلو وہ سحر ہمیں مل جائے گی۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال اور وہ عذاب ہجر حرام۔ اب تو سنا ہے کہ ظلمت اور نور، نور اور تیرگی، ان دونوں کا ہجر ہو چکا ہے، یہ دونوں الگ ہو چکے ہیں، علیحدہ ہو چکے ہیں، ظلم الگ ہے، نور الگ ہے۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام۔ اب تو قدموں کا اور منزل یہ دونوں ایک ہو گئے ہیں، اب سفر تمام ہو چکا ہے۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال۔ اب جو اہل درد تھے اب ان کے لیے وصل کے حلال کر دی گئی ہے، ہجر حرام اس پر کر دی گئی ہے، تو بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام۔ جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چاہ رہے ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی، یہ باد صبا جو آئی وہ کدھر سے آئی اور کدھر چلی گئی۔ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی چراغ سر رہ گزر کو خبر ہی نہیں کہ باد صبا بھی آئی تھی، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی، ابھی وہ شب نہیں کٹی ہے، ابھی وہ شب نہیں گزری ہے، وہ سحر نہیں آئی، ابھی نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی، ابھی یہ دل اور نگاہ بالکل آزاد ہو جائے اور وہ نور دیکھ سکے، وہ سحر دیکھ سکے، ابھی وہ گھڑی نہیں آئی ہے، نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، ابھی اور چلنا باقی ہے، ابھی سفر اور باقی ہے، یہ وہ سحر نہیں جس کا انتظار کیا تھا، وہ سحر کہیں اور ہے، اور آگے ہے، ابھی چلنا ہوگا، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ فیض احمد فیض کی نظم میں صبح آزادی آپ کو کیسی لگے میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔